آپ سبھی حضرات سبسکرائب کریں ہمارے چینل رفائی مشن کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کی خبر آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے اور ہمارے چینل رفائی مشن کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث کا یہ سلسلہ جاری ہے جس میں ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے جنگ بدر کا بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس کی یہ تیسری قسط ہے۔ گزشتہ کل یہ بیان ہوا تھا کہ ابو سفیان کا قاصد جب ابو جہل کے اس لشکر میں پیغام لے کر کے پہنچا تو کفار مکہ کا وہ لشکر جحفہ کے مقام پر تھا اور سب نے یہ چاہا کہ اب واپس چلے جائیں، مگر یہ فرعون مزاج ابو جہل یہ کہتا ہرگز نہیں، ہم نہیں جائیں گے حتی نحضر بدرا فنقیم فیہ ثلاثة ایام وننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقی الخمر وتعزف علینا القیان بالمعازف وتسمع بنا العرب وبمسیرنا وجمعینا فلا تزالون یہابوننا ابدا فامضوا۔ کہتا ہے ہم ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہم بدر پہنچے، وہاں 3 دن تک ٹھہریں گے، اونٹوں کو ذبح کریں گے، وہاں سارے لشکر کو کھانا کھلائیں گے، شراب کے جام پر جام لٹائیں گے، اور ہماری یہ لونڈیاں سارنگیاں اور دفیں بجا کر رقص و سرور کی محفل گرم کرے گی۔ سارا عرب ہمارے متعلق اور ہمارے سفر کے متعلق اور ہمارے لشکر کے بارے میں سنے گا، تو پھر کوئی بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا اور سب ہم سے خوف زدہ رہیں گے۔ اے دوستو بڑے چلو، ہمیں واپس نہیں جانا ہے۔ اگرچہ ابو جہل نے ابو سفیان کا مشورہ رد کر دیا، مگر پھر بھی بہت سارے ایسے تھے اس لشکر میں جو یہ چاہتے تھے کہ جب ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمارا تجارتی کارواں سلامتی کے ساتھ آ جائے، جب ابو سفیان کا قافلہ محفوظ ہو گیا ہے تو اب آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ شرارت کا منبع یہ نہیں مانا۔ اخنس بن شریق جو یہ بھی جو ہے پکا کافر تھا اور قبیلے بنو زہرہ کا یہ حلیف تھا۔ حلیف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں باقاعدہ فوجیں نہیں ہوتی تھیں، تو ایک دوسرے قبیلے حلیف ہوتے تھے، عہد کرتے تھے کہ اگر میرے اوپر کوئی حملہ کرے یا میرے قبیلے پر کوئی حملہ کرے تو تمہیں ساتھ دینا ہے، تمہارے قبیلے پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم ساتھ دیں گے۔ اس طریقے سے اپنی اور اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے وہ ایک یا کئی قبیلے آپس میں حلیف ہوتے تھے۔ اس میں ایک کی عزت سب کی عزت سمجھی جاتی تھی اور ایک پر وار اور حملہ سب پر وار اور حملہ کیا سمجھا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کا ایک رواج تھا۔ تو اخنس بن شریق
یہ قبیلے بنو زہرا کا حلیف تھا، وہ جحفا کے مقام پر بنو زہرا کے پاس آیا اور ان سے جا کر کے کہا کہ تمہارے مال بھی اللہ نے بچا لیے، تمہارا آدمی مخرمہ بن نوفل بھی سلامتی کے ساتھ واپس پہنچ گیا، تم گھروں سے اس لیے نکلے تھے کہ مخرمہ کو پہنچاؤ، یعنی جو ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ تھے، اور اپنا تجارتی مال کی حفاظت کرو، یہ تمہارا مقصد تھا، وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اب تم اس جنگ کی آگ میں اپنے آپ کو بلا مقصد کیوں جھونکتے ہو؟ میری رائے یہ ہے کہ تم واپس جاؤ، اور اگر کوئی تمہیں بزدلی کا طعنہ دے تو یہ الزام مجھ پر ڈال دینا، میں اس الزام سے خود نپٹ لوں گا۔ اخنس جو بڑا پکا قسم کا کافر تھا، اس میں یہ تبدیلی کیوں آئی، اسے بھی آپ سنیں۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے تاریخ میں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے رات میں، تو ابو جہل اکثر سب کو روکتا تھا کہ ان کی بات نہ سنی جائے۔ وہ یہ سمجھتا تھا، اور ایسا تھا بھی، کہ جو بھی قرآن سنتا اس کا دل نرم ہو جاتا تھا، جیسا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ اکثر سب کو کہتا کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے کلام میں جادو ہے، لہذا ان کی بات نہ سنی جائے۔ ایک رات یہ اخنس یہ اٹھ کر کے چپکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے وہاں پیچھے سے وہ سن رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو ادھر جب مڑا تو اسے ابو جہل ملا، ابو جہل کی نظر پڑی، ادھر سامنے سے ابو سفیان بھی۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کہا کس لیے آئے تھے؟ سب ایک دوسرے کا منہ تکتے ہیں۔ کہا ہم محمد کا کلام سننے آئے تھے۔ ابو جہل بھی کہتا ہے میں بھی جو ہے اس کا کلام سننے آیا تھا، مگر اگر ہم اس کا کلام سنیں گے اور مکے کے نوجوان جب ہمیں دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام سننے نہیں آئیں گے۔ وہ عہد کر کے گئے، رات کو کسی کو نیند نہیں آئی، پھر چپکے سے آ گئے۔ پھر صبح تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، پھر ایسے ہی عہد کیا، پھر تیسری رات آ گئے۔ اب تیسری رات جب آئے، وہ صبح جب ایک دوسرے کو دیکھا، کہا ہم عہد کرتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، کہا چین نہیں پڑتا ہے، پتہ نہیں اس کلام میں کیا جادو ہے، ابو جہل کہتا ہے۔ تو ایک دن اخنس جو ہے وہ ابو جہل کے پاس گیا اور اس سے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ بھی سناتے ہیں، تیرے خیال میں کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا جھوٹے ہیں، یا جادو ہے، کہانت ہے، کیا ہے؟ تو اس وقت جو اس نے جواب دیا تھا، اس جواب نے اخنس کے اندر تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ وہ جواب یہ دیا تھا ابو جہل نے کہ کیف یکذب علی اللہ وقد کنا نسمہ الامین لانہ ما کذب قط ولكن اذا كانت في عبد مناف السقایۃ والرفادۃ والمشورۃ ثم تكون فيه النبوۃ فأي شيء بقي لنا۔ ابو جہل نے کہا ارے وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتے ہیں، حالانکہ ہم خود انہیں امین کہا کرتے تھے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، نہ کبھی بولا ہے، نہ کبھی بولیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عبد مناف کے پاس پہلے ہی سے کعبے کی تولیت ہے، یعنی کعبے کے متولی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، اور سقایا یعنی سب کو جو ہے زمزم پلانا، اور مشورے کے اہم کام، یہ سب اہم کام انہی کے خاندان میں ہے۔ اب نبوت بھی انہی کے خاندان میں ہو جائے تو پھر ہمارے لیے باقی کیا رہتا ہے؟ اخنس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو ابو جہل کے دل میں جو آگ ہے
وہ اقتدار کی آگ ہے۔ یہ جو حسد میں جل رہا ہے یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا خیال کرتا ہو، بلکہ وہ تو کہتا ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام کی حقانیت۔ اب اخنس نے جب اسے یہ سنا تھا تب سے ابو جہل کو اس نے خیال میں رکھا تھا کہ یہ جو کچھ بھی کرتا ہے تو یہ اقتدار کی جنگ ہے، اس میں دین مذہب کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو صادق و مصدوق ہیں اس کی وہ مخالفت کرتا ہے تو حسد کی بنیاد پر، صرف اقتدار کی بنیاد پر۔ اس وجہ سے اخنس نے بنو زہرہ کو سمجھایا اور انہیں اس جنگ میں شرکت نہ کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ بنو زہرہ کے جتنے افراد کفار کے لشکر میں شامل تھے وہ سب واپس چلے گئے، اور بنو عدی قبیلے کے افراد مرو زہران سے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد ابو طالب کے بیٹے طالب بن ابی طالب یہ بھی لشکر میں شریک تھے۔ آگے چل کر کے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اثناء سفر میں ایک قریشی نے ان سے کہا کہ بخدا اے بنو ہاشم، ہم جانتے ہیں کہ بظاہر اگرچہ تم ہمارے ساتھ ہو لیکن تمہاری دلی ہمدردیاں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یہ بات سن کر طالب کو بہت غصہ آیا اور اپنے کئی ساتھیوں کو لے کر وہ بھی مکے واپس چلے گئے۔ اب ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قافلے میں کیا ہوا ادھر بھی ہم دیکھیں۔ آقا کریم 313 صحابہ کے ساتھ مدینہ شریف سے روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے اپنی جگہ امام مقرر فرمایا، اور جب یہ اسلامی لشکر مقام روحہ پہنچا تو حضرت ابو لبابہ کو آپ نے مدینہ واپس بھیج دیا کہ وہ حضور کی واپسی تک نیابت کے فرائض انجام دیں۔ لشکر اسلام کا پرچم جو سفید رنگ کا تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ یہ مصعب بن عمیر ابھی بیچ میں نے تذکرہ کیا تھا، یہ نوجوان صحابی مدینہ شریف کے پہلے مبلغ اور جنگ احد میں جو شریک بھی ہوئے اور شہید بھی ہوئے، اور جنگ احد میں شہید ہوئے اور آج سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی اسی قبر میں دفن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لشکر اسلام کا پرچم انہیں عطا فرمایا، اور آگے آگے دو اور جھنڈے لہرا رہے تھے۔ ایک پرچم حضرت سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مبارک ہاتھ میں تھا، اس پرچم کا نام عقاب تھا، اور دوسرا پرچم حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے علم بردار تھے ان کے ہاتھ میں تھا۔ بہرکیف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نکلے اور آگے چل کر کے آپ نے مرو الربیہ کے مقام پر لشکر کا جائزہ لیا، اور وہیں آپ ٹھہرے تو وہاں ایک بدوی سے ملاقات ہوئی۔ مسلمانوں نے اس سے لشکر کفار کے بارے میں پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس بدوی دیہاتی سے کہا گیا کہ سلم علی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر، تو وہ کہتا ہے کیا تم میں کوئی اللہ کا رسول بھی ہے؟ صحابہ کرام نے حضور کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں سلام کر۔ وہ حضور کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیے میری اٹھنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ وہ حضور سے پوچھتا ہے،
وہ بدوی دیہاتی حضور سے پوچھتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ بتائیں کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ سلمہ بن سلامہ صحابی اسے کہتے ہیں تو حضور سے مت پوچھ، مجھ سے پوچھ، میں تجھے بتاتا ہوں تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ لا تسأل رسول اللہ واقبل علی وانا اخبرک عن ذلک نزوت علیہا ففی بطنہا منک سخلۃ۔ یہ سوال تو اللہ کے رسول سے نہ پوچھ، ادھر آ، میں تمہیں اس سے آگاہ کرتا ہوں۔ تو نے اس اونٹنی سے بدماشی کی ہے اور اس کے پیٹ میں تجھ ہی سے بچہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا ارے چھوڑ دو اسے، تم نے تو اسے رسوا کر دیا ہے۔ مگر بات صحیح تھی۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، لوگ آج آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، جیسا کہ برائن قاطعہ میں لکھا۔ مگر حضور تو حضور کے صدقے میں حضور کے غلام خبر دے رہے ہیں کہ اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے اور کس نے بدماشی کی ہے اور یہ کس کا بچہ ہے، نطفہ کس کا ہے۔ یہ ایمان کی شان ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایمان کی کیا طاقت ہے۔ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مر برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال له کیف اصبحت یا حارث۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو حضور نے پوچھا کیف اصبحت یا حارث، حارث تم نے کیسے صبح کی؟ ہم جیسے پوچھتے ہیں بھائی ناشتہ ہوا کہ نہیں ہوا، چائے پی کہ نہیں پی۔ تو آقا نے پوچھا کیف اصبحت یا حارث، اے حارث کیسے صبح کی؟ حضرت حارث کا جواب سنیے، کہتے ہیں اصبحت مومنا حقا، میں نے مومن ہونے کی حالت میں، پکا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور فرماتے ہیں انظر ماذا تقول فإن لكل شيء حقیقۃ فما حقیقت ایمانک۔ حارث ذرا دیکھنا کیا کہتے ہو، اس لیے کہ ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے۔ تم نے کہا کہ میں نے مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے، تو تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت حارث کہتے ہیں فقال عزفت نفسی عن الدنیا واسحرت لذلك لیلی وازمہن نہاری وکأنی انظر الى عرش ربی بارزا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر دیا ہے، اب پوری رات اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہوں، وازمہن نہاری، اور میں دن بھر جو ہے بھوکا پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزے سے رہتا ہوں، دن میں روزہ رکھتا ہوں، رات میں عبادت کرتا ہوں۔ اب میرے ایمان کی حالت یہ ہے کہ کأنی انظر الی عرش ربی بارزا، گویا کہ اپنے رب کی عرش کو کھلم کھلا دیکھتا ہوں۔ وکأنی انظر الی اہل الجنۃ یتزاورون فیہا وکأنی انظر الی اہل النار یتزاغون فیہا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میرے ایمان کی حالت یہ ہے کہ میں جیسے دیکھ رہا ہوں یہاں کھڑے کھڑے کہ جنتی جنت میں آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، اور جہنمی جو چیخ و پکار کر رہے ہیں ان سب کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفت یا حارث، حارث تو عارف ہو گیا۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا عرفت یا حارث، حارث تو عارف ہو گیا۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہے ایمان کی شان۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب ایک مومن جو ہے اس کے ایمان میں یہ طاقت ہے
کہ اللہ کے عرش کو وہ دیکھے، جنتیوں کو دیکھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب دان نبی کا کیا حال ہوگا؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ بلکہ میں ذکر کر رہا تھا کہ مر الزبیہ کے مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لیا، اور جو کم عمر بچے تھے ان کو واپس بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، رافع بن خدیج، برا بن عازب، اسید بن حضیر، زید بن ارقم اور زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ جو 13، 14، 15، 16 سال کے جو ہے نوجوان تھے، حضور نے ان کو واپس بھیج دیا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص جب وہ سامنے ہوئے، 16 سال کی عمر تھی، تو ان کو حضور نے جب واپس بھیجا تو وہ رونے لگے۔ ان کو روتا ہوا دیکھ کر اور جذبہ جہاد کو دیکھ کر اللہ کے رسول کو بھی ترس آ گیا، اور آقا کریم نے انہیں ساتھ چلنے کی اجازت عطا فرمائی، لہذا انہوں نے میدان بدر میں جام شہادت نوش کیا۔ صرف 16 سال کی عمر تھی حضرت عمر کی، مگر سوچئے تو صحیح کہ جنگ میں جانے کے لیے رو رہے ہیں۔ جیسے آج ہمارے نوجوان اگر ان کو پب جی گیم نہ کھیلنے دو تو روتے ہیں، آج انہیں اگر پان مسالہ نہ ملے تو روتے ہیں، آج اگر انہیں بیڑی نہ ملے تو روتے ہیں، آج انہیں ٹک ٹاک اور یہ ساری چیزیں نہ ملے تو روتے ہیں۔ قربان جائیے وہ حضرت عمر بن ابی وقاص کی جوانی پر کہ جنگ میں جانے کے لیے حضور منع فرما رہے ہوں، کہہ رہے ہیں نہیں تم ابھی جو ہے بچے ہو، واپس چلے جاؤ مدینہ شریف، اور رو رہے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت، اللہ اکبر، یہ حضور کے فرمان پر واپس تو چلے گئے مدینہ شریف، یہ سب جو ہے کم سین صحابہ، مگر زید بن ثابت گھر جا کر کے رونے لگے۔ ان کے گھر والوں نے کہا ارے آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں کوئی عمر سے کم نہیں تھا، ارے میں اپنے جوہر کو دکھاتا، میں چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بہادری کا جوہر دکھا کر میں حضور کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تلوار زنی بھی آتی ہے، نیزہ زنی بھی آتی ہے، تیر چلانا بھی آتا ہے، میں گھوڑے پر اچھی طرح سواری بھی کر لیتا ہوں، یہ سارے فن کا ماہر ہوں، میرے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے یہ سارے جوہر دیکھیں، میرے اندر جو فن ہے وہ دیکھیں اور مجھے اپنا قریب کر لیں۔ وہ ایسے بلبلا کے رونے لگے، ماں کو ترس آیا۔ ماں نے کہا بیٹا زید، تمہیں بدر کی جنگ میں، بدر کے میدان میں جانے کو نہیں ملا اس لیے تم روتے ہو، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتی ہوں کہ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اگر تم وہ کرو تو بھی تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قریبی ہو جاؤ گے۔ تو حضرت زید بالکل متوجہ ہو گئے، کہنے لگے ہاں اماں بتاؤ میں کیا کروں؟ حضرت زید بن ثابت سے ان کی ماں کہتی ہیں بیٹا حضور کے بدر سے واپس آنے تک قرآن کریم کی جتنی صورتیں اب تک نازل ہوئی ہے ان سب کو یاد کر لو، اور جب حضور واپس آئے نا تو اللہ کے رسول کو سنانا، حضور تجھے اپنا خاص بنا دیں گے۔ میں ذرا بیچ میں یہ بات لے رہا ہوں، اللہ اکبر۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس تشریف لے گئے تو زید بن ثابت کے گھر والے آئے حضرت زید بن ثابت کو لے کر، کہتے ہیں یا رسول اللہ، کم سینی کی وجہ سے، ان کی عمر کم تھی اس وجہ سے آپ نے ان سب کو واپس کر دیا۔ تو زید رونے لگے، انہیں اپنی بہادری کا جوہر دکھا کر آپ کا قرب حاصل کرنا تھا۔ یا رسول اللہ، ان کے گھر والوں نے ان کو بتایا کہ یہ حضور کے آنے تک اتنی صورتیں یاد کر لیں جتنی نازل ہوئی ہے تو یہ حضور کے خاص ہو جائیں گے۔ آقا مسکرائے، فرمایا ہاں زید سناؤ
کتنی صورتیں یاد ہیں؟ اب حضرت زید سنا رہے ہیں، یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، سبحان اللہ، جتنی صورتیں یاد تھی سب سنا دی۔ حضور نے کہا زید آج کے بعد تم میرے ایسے خاص کہ اب جب وحی نازل ہو تو سب سے پہلے تمہیں لکھنی ہے۔ کاتبین وحی کے کیپٹن بنا دیے گئے حضرت زید بن ثابت۔ جتنے بھی کاتبین وحی تھے جو وحی لکھتے تھے، وحی جب نازل ہوتی تھی تو اس میں کیپٹن تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ یمامہ کے بعد جب قرآن شریف کو جمع کرنے کا مشورہ دیا تو حضرت صدیق اکبر نے سارے حفاظ کو بلایا تو سب سے پہلے زید بن ثابت کو بلایا اور ان سے مشورہ دیا تھا۔ کہنا یہ ہے کہ وہ نوجوان تھے، یہ سب کم سین تھے۔ نوجوانوں، آج بھی مجھے ایک فون آیا تھا، کل بھی میں نے کہا تھا تفسیر میں، آج اس میں بھی کہتا ہوں کہ آج اس رمضان کے مہینے میں بھی ہمارے نوجوان پب جی نہیں چھوڑ رہے ہیں، لوڈو گیم نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہم نے روزہ صرف کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تم نے کھانے پینے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ روزہ تو اصل نام ہے کہ گناہ کے چھوڑنے کا نام ہے۔ ہم سے آج گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، روزہ اس چیز کا نام نہیں۔ یہ روزے کی حالت میں بھی یہ سب مکروہ، یاد رکھیے گا، روزہ اس سے مکروہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے ٹائم پاس نہیں ہوتے اور ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ آج جبکہ ہر طرف ہم گھرے ہوئے ہیں اور دنیا بھر کی مصیبتیں، مسجدیں بند ہیں، ہر چیز ہے، اس کے باوجود بھی آج نہ قرآن کھل رہا ہے، نہ قرآن شریف کا دور ہو رہا ہے، نہ کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی چیز ہم سے ہو رہی ہے۔ آج بھی پب جی نہیں چھوٹ رہی ہے، آج بھی یہ چیزیں نہیں چھوٹ رہی ہے۔ یاد رکھیے اگر آج بھی ہم نہیں سدھرے اور روزے کی حالت میں اگر ہم نے یہ چیزیں نہیں چھوڑی تو پھر ہم کب گناہوں کے چھوڑنے کے عادی ہوں گے؟ کب ہم گناہ چھوڑیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بی فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ تو روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے کہ ہاں کھانا پینا یہ سب تو جو ہے، جو وقت ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ تو چھوڑنا ہی ہے، مگر ان حلال چیزوں کے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ میں نے درس حدیث ہی میں روزے کی حکمت یہ بتائی تھی، اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم حرام سے بھی بچتے ہو جاؤ۔ اس مقدس راتوں میں بھی ہم کیرم کھیلیں، ہم لوڈو گیم کھیلیں، یہ ساری چیزیں کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ بہرکیف اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیر سقیہ سے کچھ پانی پیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی پانی پینے کا حکم دیا، وہاں سے آپ نے بھی پانی پیا، نماز ادا کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن خاص مدینہ شریف کے لیے دعا کی۔ وہ کیا دعا تھی؟ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کرام کے لیے بھی، لشکر کے لیے بھی خاص دعا کی۔ وہ کیا دعا تھی انشاءاللہ آئندہ کل بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔